بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ صدر عارف علوی ان ایکشن اور پیپلز پارٹی قاضی صاحب پہ برس پڑی اور طاقتوروں کا الٹیمیٹم بھی آ گیا۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین کرام، کہتے ہیں کسی گاؤں کے چودھری کے گھر میں چوری ہو گئی۔ فیصلہ یہ ہوا، اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، فیصلہ یہ ہوا کہ ایک چادر میں قرآن پاک رکھ کر 4 لوگ اس چادر کے کونے پکڑ لیں گے اور باقی تمام گاؤں والے جو ہیں وہ قرآن پاک کے نیچے سے گزرتے جائیں گے اور یہ کہتے جائیں گے کہ ہم نے چوری نہیں کی۔ تو جب یہ فیصلہ ہوا تو پھر ویسا ہی ہوا، 4 لوگوں نے ایک چادر میں قرآن پاک رکھا، 4 لوگوں نے کونوں سے وہ چادر پکڑ لی، اٹھا لی نیچے سے، پورا گاؤں جو ہے وہ گزرنا شروع ہو گیا اور ساتھ کہتے گئے کہ ہم نے چوری نہیں کی۔ یہاں تک ہوا کہ پورے کا پورا گاؤں ہی اس چادر کی یعنی قرآن پاک کے نیچے سے گزر گیا۔ کسی نے یہ نہ کہا کہ چوری ہم نے کی ہے، لیکن چور وہاں پہ موجود تھے۔ پتہ ہے کیسے؟ وہ ایسے کہ جنہوں نے چوری کی تھی ان 4 نے ایک ایک کونا چادر کا پکڑا ہوا تھا اور قرآن پاک اٹھایا ہوا تھا۔ تو یہی صورتحال کچھ ہمارے پاکستان میں چل رہی ہے کہ جو چوری جس پہ الزام ہے، کمشنر راولپنڈی نے جس پہ الزام لگایا ہے کہ اس جو مجھ سے گناہ کروایا ہے اس کا ذمہ دار چیف الیکشن کمیشن ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان ہے۔ تو اب دیکھیں، جن پہ چوری کا الزام ہے وہی چوری کی انکوائری کرنے چلے ہیں، تحقیقات کرنے چلے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کمیٹی قائم کر دیا جو سوموار کو باقاعدہ اس پہ تحقیقات کرے گی۔ اب دیکھیں کتنی بے حسی ہے کہ تحقیقات کس چیز کی انہوں نے کرنی ہے۔ جن سے تحقیقات کرنی ہے راولپنڈی کے ڈی آر اوز اور آر اوز جو ہیں ان سے تحقیقات کرنی ہے کمیٹی نے، تو وہ تو پہلے ہی کل پریس کانفرنس ان سے جو کروائی گئی ہے اس میں انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے پہ کوئی پریشر نہیں تھا، نہ ہم نے کچھ غلط کام کیا ہے۔ تو اب وقت کا ضیاع کرنا کوئی ضروری تو نہیں، وہ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم بالکل اس میں ملوث ہی نہیں تھے، ہم پہ کوئی بھی پریشر نہیں تھا، اب مزید کمیٹی بنانے کا کیا فائدہ۔ دوسری جانب ناظرین کرام، جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، پہلے تو وہ کہتے تھے کہ میں ٹیلی ویژن نہیں دیکھتا، کل ان کو کیسے علم ہو گیا فوراً سے پہلے کہ ان کا نام آیا ہے تو انہوں نے پریس کانفرنس کر دی۔ تو یہ بھی ایک پہلا واقعہ پاکستان کی تاریخ کا کہ چیف جسٹس آف پاکستان پریس کانفرنس کر کے اپنی صفائی دے رہے ہیں۔ تو اس پہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ صاحب ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا بہت آسان ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ پنڈی کے جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں جو کمشنر راولپنڈی ہے انہوں نے انکشاف کیا ہے، یہ بڑا انکشاف ہے۔ اس پہ چاہیے کہ جو پنڈی کے الیکشن کے حلقے ہیں ان کے جو بکس ہیں وہ صندوق کھولے جائیں، دیکھا جائے کس کے کتنے ووٹ پڑے ہیں، کتنے جعلی ہوئے ہیں، فارم 45 دیکھے جائیں، فارم 47 دیکھے جائیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مزید انہوں نے کہا کہ یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان نے پریس کانفرنس کی یہ میرے نزدیک ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ اخلاق کا تقاضا بھی یہی ہے ناظرین کرام کہ چیف جسٹس آف پاکستان یہ نہ کہیں کہ میرا کیا الیکشن کے ساتھ لینا دینا ہے، تو
تو یاد فرمائیے آپ کا ہی لینا دینا ہے. آپ نے کہا تھا کہ یہ ڈی سی اے سیز انہی کی موجودگی میں الیکشن ہوگا، حالانکہ ہائی کورٹ لاہور نے اس پہ حکم امتناعی جاری کیا تھا کہ یہ گورنمنٹ کے نیچے ہوتے ہیں، انہوں نے کیا صاف شفاف الیکشن کروانا ہے، گورنمنٹ کے ملازم ہوتے ہیں، یہ کب پریشر جو ہے وہ برداشت کر سکتے ہیں. لیکن آپ کی مہربانی، آپ کو تو کریڈٹ جاتا ہے، آپ نے کہا یہی کروائیں گے، تو اب آپ کا تعلق نہیں، پتھر پہ لکیر آپ نے لگائی تھی تو آپ کا الیکشن سے کیوں تعلق نہیں. اس لیے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ جو پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ ہے، یہی جماعت اسلامی کا ہے، یہ جی ڈی اے کا ہے، تمام جماعتوں کا یہی ہے کہ آپ اس سے علیحدہ ہوں، لارجر بینچ بنائیں جس سے آپ علیحدگی اختیار کریں. یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو نامزد امیدوار ہیں، وزیر اعظم پاکستان عمر ایوب صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے باقاعدہ، انہوں نے کہا کہ یہ علیحدہ ہو جائیں، چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ بھی علیحدہ ہوں، جب تک جوڈیشل کمیشن انکوائری کرتا ہے یہ اپنے آپ کو علیحدہ کریں اس سے. تو پھر جب جوڈیشل کمیشن بن جائے گا، صاف شفاف انکوائری کرے، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو ناظرین کرام، یہ ان کا مطالبہ بالکل درست ہے. یہ مطالبہ کر رہی ہے جے یو آئی فے، یہ مطالبہ کر رہی ہے جماعت اسلامی، یہ مطالبہ کر رہی ہے جی ڈی اے، تمام جماعتیں یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ جب کمشنر راول پنڈی نے سارے پول کھول دیے ہیں تو اب چیف جسٹس آف پاکستان کو پریس کانفرنس کرنے کی بجائے جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے اور اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کرنا چاہیے تاکہ آزادانہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ انکوائری کر سکے. تو ناظرین کرام، یہ تو صورتحال چل رہی ہے ایک طرف، تو دوسری طرف راجہ ریاض صاحب نے بڑا انکشاف کر دیا ہے کہ ایک طرف مسلم لیگ نون یہ کہتی نظر آتی ہے کہ ہم وفاق میں حکومت نہیں بنائیں گے، پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم وفاقی حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، وزارتیں نہیں لیں گے، البتہ اتنا ہے کہ ہم میاں شہباز شریف صاحب کو ووٹ دے دیں گے. لیکن آج راجہ ریاض صاحب نے ان کے سارے پول کھول دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں کو، صرف پاکستانی قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ان کی بات چیت مکمل پوشیدہ ہو چکی ہے، صدر زرداری صاحب نے جو کرنا ہے وہی ہونا ہے. راجہ ریاض صاحب نے کہا کہ یہ دونوں آپس میں تمام معاملات طے کر چکے ہیں، حکومت انہوں نے ہی بنانی ہے، صرف عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام ان کی باتوں میں آتی ہی نہیں، عوام ان کے کہنے پہ بیوقوف بنتی ہی نہیں. عوام کو پہلے دن سے پتہ تھا کہ یہ اندر سے ایک ہیں، باہر سے صرف سیاسی بیان بازی کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا. اگر عوام ان کی باتوں میں آتی، عوام ان کی باتوں کی وجہ سے بیوقوف بنتی تو ان کو اکثریت دیتی. عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے تو عوام ان کی باتوں میں نہیں آئی اور نہ ہی آئے گی. تو ناظرین کرام، ایک طرف یہ حکومت بنانے چلے ہیں، دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت نہیں بنائیں گے. اب یہ جو تمام حالات چل رہے ہیں ناظرین کرام، اس میں صدر مملکت عارف علوی صاحب بھی ان ایکشن ہوئے ہیں. انہوں نے سینٹ کا جو اجلاس ہے وہ 19 فروری کو طلب کر لیا ہے. اب کیا کر سکتے ہیں، وہ بے اختیار ہیں، 52 کا استعمال بھی وہ نہیں کر سکتے. لیکن یہ اب جو وقت ہے صرف یہی ہے کہ وہ اپنا احتجاج یا اپنی آواز تو بلند کر سکتے ہیں نا. تو دوسرا، ان کے پاس آج بھی آپشن موجود ہے، آئین میں موجود ہے کہ جب کوئی بھی سیاسی پارٹی اکثریت، سادہ اکثریت حاصل نہیں کر سکتی تو حکومت نہیں بنانے کی پوزیشن میں آتی، تو پھر صدر مملکت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اسمبلی کو تحلیل کر دیں اور 60 دن کے اندر اندر الیکشن کروانے کا اعلان صدر مملکت کر سکتے ہیں. ان کو یہ اختیار حاصل ہے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر حکومت جس طرح کہہ رہی ہے نون لیگ ہم نہیں بنائیں گے، پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم حکومت نہیں بنائیں گے، تو کیا صدر مملکت یہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لیکن ذرائع یہ خبریں دے رہے ہیں کہ اگر صورتحال اس طرح کی رہی تو پھر صدر مملکت اپنا اختیار حاصل کریں گے. تو ناظرین کرام، دوسری جانب یہ جو حکومت
راجہ ریاض صاحب نے انکشاف کیا ہے۔ تو اس میں ذرائع خبریں یہ دیتے ہیں کہ ان کو یہ پیغام طاقتور حلقوں نے دے دیا ہے کہ آپ کی اتنی حیثیت کہاں تھی، جتنی سیٹیں آپ کو ہم نے جتوا کر دے دی ہیں۔ اگر آپ اپنی اوقات دیکھیں تو 15 16 سیٹیں آپ نے جیتی تھیں۔ اگر ہم نے اتنا کچھ کیا ہے تو اب آپ کو ہم پیچھے بھاگنے نہیں دیں گے، آپ نے حکومت بنانی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ راجہ ریاض نے یہ سارا پول کھول دیا کہ حکومت انہوں نے بنانی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر اکثریت ساری سیٹوں کے مل بھی جائے تو کسی نے حکومت بنانے نہیں دینی۔ تو دوسری جانب ناظرین اکرام، آج پھر جو عثمان ڈار صاحب کی والدہ ہیں انہوں نے بڑا چیلنج کیا ہے خواجہ آصف کو کہ خواجہ آصف، اگر تم خواجہ صفدر کے بیٹے ہو تو کل آؤ کچہری چوک میں میڈیا کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے فارم 45 لے کے آؤ، دکھاؤ کہ کون جیتا ہے کون ہارا ہے۔ اگر تم میں ذرا بھی جرت ہے، خواجہ صفدر کے بیٹے ہو، تو میرا بڑا چیلنج ہے، آؤ چوک میں، کچہری چوک میں سیالکوٹ، اور دکھا دو دنیا کو، دکھا دو میڈیا پہ کہ تمہارے پاس کون سے 45 فارم موجود ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہاں اخلاقی جرت پاکستان میں کامی ہوتی ہے۔ دیکھیں تو حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اپنی جرت دکھائی ہے، انہوں نے سیٹ چھوڑ دی ہے کہ میں خیرات میں ملی ہوئی سیٹ نہیں قبول کروں گا۔ لیکن خواجہ صاحب کا یہ جو محاورہ مشہور ہے کہ کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیا ہوتی ہے، لیکن خود نہیں جانتے وہ شرم حیا کیا ہوتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چاہ رہے ہیں۔ آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔